باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون 11واں پارہ سورہ یونس کے 6 رکوع کی تلاوت آپ نے نماز فجر میں سماعت فرمائی. وہ بہانے پیش کریں. اس رکوع پاک کا ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیے. اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی دولت ہو تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دے دے تو بھی اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اس وقت وہ چاہے گا کہ میں اپنی تمام تر دولت دے کر کسی طرح آج بخشش حاصل کر لوں. ظالم کون ہے؟ ظالم جس نے اللہ پاک کو تسلیم نہ کیا، جس نے تسلیم نہیں کیا سارے گناہ اس نے یہ بنیاد ہے. اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب دیکھا انہوں نے عذاب کو اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو یہاں ماضی کے انداز میں بیان کیا کہ جیسے یہ سارا ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے علم میں ہے ہر چیز جو آنے والی بھی ہے، تو اسے اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جیسے یہ واقعہ ہو گزرا ہے. اور عربی میں ویسے نفس ظلمت پہلی امتوں کا صاف ہو گیا، کیوں کٹھا ہی لیکن یہ جو حضرت حاتم مصر کہتے ہیں اللہ نے مجھے آدھی جنت دے دی، اور حضرت سری سختی کو دیکھا تو جنت میں ایک ہی طرف دیکھے جا رہے ہیں. اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سن لو بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی صحیح بات ہے. کر دیا گیا ہے تو کر دیا گیا ہے، صحیح نہیں. یہ سمجھنے جو تردید کیا ہے کہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا بھی تو اللہ پاک کیسے؟ اللہ پاک تو غلطی کو کرتے نہیں، کسی کہنے کو کرتے. جن کا ہو گیا ہے انہیں کا ہی ہو. اس پہ شاید کسی نے تحریر کیا. سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ کہہ رہے ہیں عالم، کل کسی نے مجھے پوچھا کتنے عالم ہیں، میں کہا 18,000. یہی کیوں پاک میں لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 18,000 عالموں کے جو ہے وہ شان بخشی ہے، سب کے نبی ہیں اور ان پہ باعث رحمت اللہ ہے. اللہ رب العالمین ہے، آپ رحمت اللہ. کل عالم 18,000 عالم. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وہ زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے اور آ گئی ہے شفا ان لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہیں اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے. اچھا یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اسے ہم عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بارے میں ہی استعمال کرتے ہیں اور میرا خیال ہے وہی پس منظر زیادہ درست ہے. انہوں نے لیکن لفظی اعتبار سے کہہ دیا کہ یہ کتاب کے لیے ہے کہ یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی ہے، بس اس کے نازل ہونے پر خوش منی. لیکن اس آیت مبارکہ کو ہمارے یہاں ہو گیا بیٹا کتاب نازل ہے
پڑھو تو آج کا ترجمہ کتاب نہیں ہے اس میں. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یعنی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں, اللہ کی رحمت بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر خوشی مناؤ. ادھر انہوں نے یہ لکھا کہ قرآن پاک رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے, لہٰذا قرآن پاک نازل ہونے پر ہمیں خوشی منانی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے. دوسری روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا. آگے رحمت ہے چاہتے ہیں کیا آگے چینج ہو گئی کچھ. یہی تو آج پڑھتے ہیں سارے کہ جب آپ کے فضل اور رحمت کو اس کی خوشی منائیں. آقا دو علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے, آپ کی اللہ کا فضل ہے, آپ کی وجہ سے قرآن ہے. قرآن کی وجہ سے آپ تو نہیں آئے, آپ کی وجہ سے قرآن ہے. آگے انہوں نے گرامر سے ثابت بھی کیا کہ فضل اور رحمت دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے, لیکن وہ چیز یہاں پہ قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے لیے ہے, جبکہ ہمارے یہاں عام طور پر علماء بھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کرتے ہیں. یہ کسی کو کرم شاہ کو مانتے بھی نہیں ہمارے سنی, ڈنڈی مارنا کہنے کا ہے نا, پیروں کا بیٹا ہے, خود بھی پیر. یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں. گویا کہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی آمد اور بعثت مبارکہ پر خوشی منائی جائے. آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا پس بنا لیا تم نے اس سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال. یہ وہی صاحب کا حوالہ ہے. سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض مویشیوں کو وہ اپنے طور پہ رسم و رواج کی بنا پہ کسی کو حلال کہہ دیتے, کسی کو حرام کہہ دیتے. اس نے اتنے بچے جان دیے ہیں, ہم یہ حرام ہو گئے, یہ پتہ نہیں اور بھی کوئی ایسا. کئی کیٹیگریز بنائی ہوئی تھیں انہوں نے جانوروں کی, کسی کے ناک کان چیر کے چھوڑ دیا بس اب یہ حرام ہے. تو اس سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی کون سی سند ہے, یہ کون سی اتھارٹی ہے جس کی بنا پہ تم کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ رہے ہو. پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں پر لیکن اکثر شکر ادا نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم. آج کے رکوع کا لب لباب کنکلوژن کیا ہے؟ زیادہ تر مشرکوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, اور اللہ پاک کہتے ہیں. اور سب سے بہترین جو بیچ میں اب یہ کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوشی منائے. یہ کئی انداز میں ہو سکتا ہے, قرآن کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور کوئی اللہ پاک کسی بندے کو شفا دے دے وہ بھی خوشی منائے, کسی کو کسی مصیبت سے چھٹکارا دے دے تو خوشی منانے کے آگے انداز بھی ہیں. کوئی نفل پڑھ کے کرے, کوئی صدقہ و خیرات کر کے کرے, کوئی بھی انداز ہو جو سنت طریقے پہ ہو وہ اس کی خوشی ہے. تو زیادہ تر صحابہ کرام نوافل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, وہ کہتے رہے. لیکن کھانا کھلانا زیادہ اس کو ترجیح دے گی کہ یہ سنت الہی ہے, مخلوق کو کھانا کھلایا جائے بلا تمیز کہ یہ کون کھانے والا ہے. ایسے دعوت نامے بھی دیے جائیں مگر وہ جو غریب و مساکین آئیں ان کو کبھی جھیکا نہیں, بلکہ اگر آپ کے کھانے میں ان کا حصہ نہیں ہوگا تو آپ کا کھانا صدقہ نہیں رہے گا.
शादी के खाने में भी अगर आप इज्जत और एहतराम से वो आने वाले खिला देंगे तो तुम्हारा वो भी सदका बन जाए। ये मैंने पढ़ा कि अगर उनको भी आप यानी इज्जत एहतराम से पूरा कुर्सियों पर बिठा के खाना खिला लें, वो हम इधर ऐसे ही करते रहे तो फिर वो कहते नहीं आप घर लेके दो तो वो फिर सर्वसारे पिछले उनकी करिए। मैं कहा जरा बचिया दे दो आप कितने खाना उन्होंने कुर्सियां बिठाओ बहन ना डरते वो डंडे मार दे। बहुत गलत। अल्लाह एक और हदीस है कि अमीरो तुम्हें गरीबों का सदका दिया गया है, अगर तुम इनको देते रहो तो ठीक है, वरना हम बदल देंगे, आपको गरीब कर देंगे उनको अमीर कर देंगे। लिहाजा माल की वजह से किसी को कमतर नहीं समझे, है बड़ा मुश्किल। वो ऐसे ऐसे कंडे लगाते हैं। परसों एक जोड़ी आ गई, परसों से चौथ, उनके वो हाथ में ना एक लिफाफे में चने पकड़े, आधा किलो शापर, कहते ये चने लेने हैं लेके बेचने। तो पप्पू शाह दोनों को जानता रखे, दोनों ने सही वो ऐसे दिखा के ना 10-10 रुपये जो भी ले जाए तो दोनों कहेंगे ये चने लेने हैं। मतलब है बड़े मगर अल्लाह की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक अस्सलातु अज़्ज़ाहिरा अला सय्यिदि अहलि दुनिया वल आखिरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सफ़वति अश-शुऊन ar-रब्बानिय्या al-हाफ़िज़ अला अल-अशया'i क़ुव्वाहा बिक़ुव्वतिक al-मुमद्दीन ज़र्रातिल काइनाति बिमा बिही बरज़त मिनल अदमि इलल वुजूदि बिक़ुद्रतिक क़अबतिल इख़्तिसासिर रहमानी महज्जित तअय्युनिस समदानी कुल्लुमिल मआलिम अल्लती सजदत लहा जिबाहुल उक़ूल وقنوم الوحدة ولا أقنوم وإنما نورك بنورك الموصول أفضل من أظهرت وسترت من خلقك الكرام وأكمل ما أبديت وأخفيت من مخلوقاتك العظام منتهى كمال النقطة المفروضة في دوائر الانفعال ومبدأ ما يصح أن يشمله اسم الوجود القائل لتنوع في القضاء والقدر في الأقوال والأفعال ذلك العارف على ممالك حيداتك الإلهية وفضلك الزارف على ما سواك من حيث أنت بما شئت من فيوزاتك العلية سرير الاستواء المعنوي وسر سرائر الكنز الأحدي السمدي شامل الدعوة للعالم تفصيلا وإجمالا أكمل خلقك تفضيلا وجمالا من به أقلت العثرات ولأجله غفرت الزلات وبفضله غمرت الأرضين والسماوات وبذكره ضمنت شرائف المقامات وله أخدمت الملأ الأعلى وعليه أثنيت في الآخرة والأولى ومما أودعت في كنز أنفقت على كل شيء وهو مملوء على هاله وبما أنزلت عليه وحققته فيه فضلته على جميع خواص مكانك الأقدس وملوك كماله صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك وسفيك ونجيك ومحباتك وملقاتك والقائم بأعباء دعوتك والناطق بلسان حجتك
والهادي بك إليك والداعي بإذنك لما لديك وعلى آله وصحبه وبراسه كواكب آفاق نورك ونجوم أفلاك بطونك وظهورك خدام بابه وفقراء جنابه والمتلاسلين على حبه والمتلازمين في قربه والباذلين أنفسهم في سبيله والتابعين لأحكامه تنزيله والمحفوظة سرائرهم على القواعد على العقائد الحقة في ملته والمنزهة ضمائرهم على أن يحل بها ما لا يرضيه في شريعته وأنباعهم بحق إلى يوم الدين آمين 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 والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ دو چیزیں آپ نے سمجھو. یہ کتاب کیا ہے؟ افضل الصلاۃ علی سید السادات، تحریر ہے علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی. اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کسی کو کوئی اس میں سے یاد فکرہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں تو ریفرنس کی ترجیح ہوتی ہے. وہ ریفرنس یاد ہوگا افضل الصلاۃ علی افضل الصلاۃ افضل الصلاۃ افضل الصلاۃ افضل الصلاۃ افضل الصلاۃ علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے. آپ لبنان کے وزیر دینیات تھے. بزرگ کام ہے یہ احمد عمران خان کے دور کے اس دور میں ہوئے ہیں. تو یہ تحریر جو ابھی درود پاک پڑھا ہے یہ بھی یاد ہو کن بزرگوں نے یہ لکھا ہے. جیسے پہلے شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے درود الصلاۃ الظاہرہ علی سید اہل دنیا و آخرت. ان کے مصنف کا تو نہیں نام لکھا تو یہ ہوگا تو انہی کے ساتھ ہے اور اسی شان کا ہے, اتنی ہی گہرائی ہے اس میں. یہ بڑا ضروری ہے کسی کو جب کوئی ریفرنس دے. محمد بن ابی الحسن بکری, محمد بن ابی الحسن بکری, محمد بن ابی الحسن, انہیں نے درود کبریت احمد شریف بھی انہی کا لکھا ہوا ہے, وہ جو ہم بہت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ جائیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ حضرت محمد بن ابی الحسن بکری کا درود شریف لکھا ہوا ہے. کتاب ہے اللہ سید افضل الصلاۃ افضل افضل درود پاک اور سیدوں کے سید پہ پڑھے گئے. افضل الصلاۃ اللہ سید الصلاۃ یہ اب اس کا کل پڑھا تھا, آج مکمل کر دیا ہے. اب ترجمہ اسے ریفرنس جو روزانہ دینے سے عمران صاحب کی عادت تھی, وہ روزانہ ریفرنس دیتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے اللہ صلاۃ والسلام قبول فرما سب سے نفیس ترین جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نور اقدس پر اور حبیب الہی پر. بے شک تیرا نور صرف تیرے نور کے ذریعے ہی وصول کیا جا سکتا ہے. یا صرف تیرا نور, تیرے نور کے ذریعے. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں بھی تیرا نور تیرے وسیل تیرے نور ہی کے وسیلہ سے پایا جا سکتا ہے.
تیرے فیضان آقا پاک آپ ہی سے ہی نصیب ہو سکتے ہیں۔ یا رب تیری تمام معزز مخلوق میں سب سے افضل جنہیں تو نے ظاہر فرمایا ہے یا پوشیدہ رکھا ہے، اور تیری عظیم مخلوقات میں سب سے زیادہ مکمل جنہیں تو نے ظاہر فرمایا ہے یا خفیہ رکھا ہے، کائنات کے تمام افعال کے جملہ دائروں کے نقطہ کمال کی منتہا، اور وہ نور اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سامان ابتدائی کائنات، جس کے بغیر اقوال و افعال میں وجود کا نام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تیرے احاطہ الہی میں پھیلے ہوئے تمام ممالک پر تیرا پھیلا ہوا سایہ ہے، اور تیرے اعلیٰ فیوز سے برسنے والا فضل ہے، اور تیرے سوا ہر اس پر برستا ہے جس پر تو چاہتا ہے۔ استوائے مانوی کا تکیہ ہے اور عہدی اور آپ اس کے ترجمے کون کرے گا؟ استوائے مانوی کے ویسے فریدی صاحب پہلے فکر نہیں فرید نو ہوتے دے ہے کیوں بھی فرید پڑھ دوبارہ پڑھتا ہے جا استوائے مانوی کا تکیہ ہے اور عہدی اور سمدی خزانوں کے رازوں کے راز ہیں دو اور سمدی ہمیشہ آقا دوارا اللہ کا نام سمد پورے جہان کو تفصیلاً اجمالاً دعوت دینے والے ہیں، تیری مخلوق میں سے فضل و جمال میں سب سے مکمل ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے گناہوں بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ فضل و رحمت فضل و جمال میں سب سے مکمل، جن کی وجہ سے آپ نے ہمارے گناہوں کو کم کیا ہے، اور جس کے صدقے ہماری لغزشوں کو معاف فرمایا ہے، اور جس کے فضل سے آپ نے آسمانوں اور زمینوں کو ڈھانپا ہے، اور جس کے ذکر سے آپ نے اشرف ترین مقامات کو آباد کیا ہے، اور جن کی خدمت کے لیے تو نے ملائے اعلیٰ کو مقرر فرمایا ہے، اور جس کی دنیا و آخرت میں تعریف بیان فرمائی ہے، اور وہ ہستی جس کی خزانے میں تو نے اپنے خزائن ودیت فرمائی ہیں، جہاں سے آپ ہر شے پر خرچ کرتے ہیں اور وہ پھر بھی اپنے مال سے بھرا رہتا ہے، اور اس وحی الہی کے سبب جو تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حقیقت بنایا، اور جسے تو نے اپنے تمام خاص مقامات پر اور کمال کے سلطانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے رسول حبیب خلیل صفی نجی مجتبی مرتضی اور تیری دعوت کی چادر سے قائم ہیں، جو تیری حجت کے زبان سے بولتے ہیں اور تیری طرف تیرے ذریعے ہی ہدایت دیتے ہیں، وہ تیرے اذن سے اس کی طرف بلاتے ہیں، جو تیرے پاس ہے، اور ان کی آل پر اصحاب پر اور ان کے وارثوں پر جو تیرے نورانی افقوں کے روشن ستارے ہیں، اور تیرے ظاہری و باطنی افلاک کے چمکتے ہوئے کواکب ہیں، جو ان کے دروازے کے خدام ہیں اور ان کی جناب میں فقراء ہیں، اور ان کی محبت میں نغمے گانے والے ہیں، اور ان کے قرب میں ملازمت کرنے والے ہیں، اور ان کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، اور ان کے قرآن کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ عقائد حقہ کے بارے میں ان کے اسرار امت مسلمہ میں محفوظ ہیں، اور جن کے اشارے بھی اس بات سے پاک و منزہ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو شریعت میں ناپسند ہو، اور ان کے سچے پیروکاروں پر جو قیامت تک ہوں گے۔ آمین آمین آمین۔ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پاک ہے تیرا رب و رب العزت، اور ان شرکوں سے بہت بلند ہے جو یہ کفار کرتے ہیں۔ تمام رسولوں پر سلام ہو۔ الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اے بار اللہ، جس طرح حضرت حسن البکری رحمۃ اللہ علیہ اتنے اسرار پائے ہیں اپنے نانا جان سے، یا اللہ پاک ان کی خیرات ہمارے سینوں کو بھی عطا کر،
یا اللہ پاک ان اسرار کی خیرات سے ہمارے سینے بھی رنگ دے. یا اللہ پاک یہ توفیق تو نے بخشی ہے پڑھنے کی، اس پڑھتے ہوئے اس کے اسرار کو ہماری لیے بھی مخصوص فرما، تاکہ ہم بھی تیرے محبوب کی تعریف و ثنا میں ان سے فائدہ لے سکیں، یہ بیان کر سکیں. اے اللہ پاک شفا بیماراں، خلاصی کا رزداراں، اسیراں را رہائی. یا اللہ پاک ملک پہ کرم فرما، یا اللہ ملت پہ کرم فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق. آپ